بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز احباب کی خدمت میں بندہ ناچیز محمد نعمان قادر مصطفی خادم تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ احباب کی گفتگو اور تحریری اور تقریری صورت میں احباب کے نقطہ نظر اور پوائنٹ آف ویوز کو فقیر نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ وہ علامہ قبلہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب اور مولوی فضل چشتی صاحب کے حوالہ سے جو مناظرہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تمام احباب کی خدمت میں فقیر یہ سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل علم کے ہاں مناظرہ کس کو کہتے ہیں۔ پہلے اس بات کا تو ہمیں پتہ چلے نا کہ مناظرہ ہے کیا، اس کے اصول کیا ہیں، کن اصولوں کی بنیاد پہ مناظرہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ہم نے پرکھنا ہے اور جانچنا ہے۔ علی بن محمد بن علی الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف و مشہور کتاب التعریفات جلد نمبر 1 صفحہ 298 پر مناظرہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ جانبین کے دلائل یعنی فریقین کے دلائل کو نگاہ بصیرت سے دیکھتے ہوئے درست نقطۂ نظر کو متعین کرنا مناظرہ کہلاتا ہے۔ یہ دوبارہ آپ سن لیجئے، مناظرہ کی تعریف جو علی بن محمد بن علی الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب التعریفات کی پہلی جلد کے صفحہ 298 پر تعریف نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں جانبین یعنی فریقین کے دلائل کو نگاہ بصیرت سے دیکھتے ہوئے، لفظ پہ ذرا غور کیجئے، نگاہ بصیرت، نگاہ بصیرت سے دیکھتے ہوئے درست نقطہ نظر کو متعین کرنا مناظرہ کہلاتا ہے۔ تو اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے کہ اس چیز کو قرآن مجید میں بھی تلاش کریں تو اس کی کئی مثالیں مل سکتی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے نا جی کہ پہلی دفعہ ان دو اشخاص کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ کرنا یہ ثابت ہے۔ سورہ آل عمران میں اس مباہلہ کی بھی پوری تفصیل جو ہے نا وہ موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں جس وجہ سے یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ جو ایک کیفیت جنگ و جدل کی، پڑھ لو میں آ گیا، تو کتنے نس کے جائیں گا، میں تیرے شہر آ گیا، اے میں کتاباں انیاں لد کے آ گیا، میں ان فلان جگہ تے پہنچ گیا، اے میں ان فلان جگہ تے جناب پٹرول پمپ تے کھلو کے اے میں بیان ریکارڈ کروا رہا، اے ویکھو میریاں جناب ڈگی کتاباں دی بھری ہوئی ہے، میں فلاں یعنی جس سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ نہیں تھا کہ دوسرے فریق کا نام انتہائی گھٹیا اور رذیل سوچ کے ساتھ لیا جائے۔ یعنی اگر ہم سلف صالحین کے درمیان مناظرے ہوتے تھے لیکن وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کا نام بڑے ادب اور احترام سے لیتے تھے، لیکن یہاں جس وجہ سے یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے، اس کا خاتمہ ضروری سمجھتے ہوئے یہ بات ضرور
ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہمارے اسلاف کا، صالحین کا مناظرہ کا انداز ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج کل کے لوگوں میں ہوتا ہے، بلکہ خالص علمی گفتگو پر مشتمل مباحثہ کو مناظرہ کہا جاتا تھا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، 2-2 4-4 منٹ کے کلپس فریقین کی طرف سے جناب سامنے آتے ہیں، اور اس میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے، جو لہجہ، جو رویہ استعمال کیا جاتا ہے، جس رویے کے ساتھ، جس لہجے کے ساتھ، بازاری اور سوقیانہ اور عامیانہ زبان، میرے خیال ہے یہ کسی اہل علم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہلواتا ہو اور اپنے آپ کو کہتا ہو جی میں ہی علم کا پہاڑ ہوں اور میرے پاس ہزاروں کتابیں میری لائبریری میں موجود ہیں، کوئی مئی کلال میرا سامنا نہیں کر سکتا، تو میرے خیال ہے ان کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی۔ بلکہ اگر ہم اسلاف کے، میں بار بار جو عرض کر رہا ہوں، ان کے مناظرے ہم دیکھیں، ہمارے اکابر نے مناظرے کیے اور جیتے ہیں الحمدللہ، دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں سے ڈنکے کی چوٹ پہ جیتے ہیں، لیکن ان کے لب و لہجہ ایسا نہیں ہوتا تھا، ان کے لہجے میں شستہ پن تھا، شگفتگی تھی، ادب تھا، احترام تھا، مخالف کا نام بھی بڑے ادب اور احترام سے لیتے تھے، یعنی خالص علمی گفتگو پر مشتمل مباحثہ جو ہوتا تھا وہ اسے مناظرہ کہا جاتا تھا۔ لیکن آج کل جو ہے وہ مناظرہ کم، مجادلہ، لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ علمی گفتگو بہت کم ہوتی ہے اور فضول گفتگو بہت زیادہ ہوتی ہے، مار دھاڑ زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی بہت زیادہ ہوتی ہے، ذاتیات پر حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ حالیہ دنوں میں بھی یہ فریقین کی طرف سے بھی اسی طرح کے حملے ہوئے، گالم گلوچ، لغویات، یہ کوئی انداز نہیں ہے۔ اور جس طرح فضل چشتی صاحب لاہور سے چلے، دیکھو نا، ایک بندہ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے وہ اپنے وطن واپس لوٹ رہا ہے، صاف ظاہر سفر کی تھکان ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے، صحبتیں ہیں، اور وہ خوشی خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کر کے، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے، مقدس مقامات کی زیارت کر کے وہ واپس اپنے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان آ رہا ہے، اور ایئرپورٹ پر ہی اس کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں وہاں دھر لیا جائے گا اور تمہیں وہاں پہ ہی تمہارے ساتھ مناظرہ ہوگا۔ یہ کسی بھی ذی شعور اور ذی فہم شخص کو یہ زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ کسی اعلیٰ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک بندے کو جو اتنی دور دراز کا سفر طے کر کے کتنے دنوں کے بعد وہ اپنے دیس وطن واپس آ رہا ہے، اور اس کو جہاز سے اترتے ہی جناب دھر لیا جائے کہ آؤ مناظرہ کرو۔ مناظرہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی منشور ہوتا ہے، کچھ چیزیں طے کی جاتی ہیں، پہلے سے جگہ کا تعین کیا جاتا ہے۔ ایسے تو نہیں نہ ہوتا کہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اور واہیات قسم کی گفتگو کرنے کے لیے کہ دیکھو جب میں فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں، میں فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں، اب میں اس کو فلاں جگہ سے دھر لوں گا، میں فلاں جگہ سے میں اب اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ یہ کیا یار، یہ مناظرہ ہے، یہ تو مجادلہ ہے، لڑائی جھگڑے والی کیفیت ہے۔ خدا کے واسطے اب ہمیں سوچنا ہوگا، نوجوان نسل اب بڑی باشعور ہو چکی ہے۔ مناظرے اس طرح ہوتے ہیں یا علمی مباحثے اس طرح ہوتے ہیں جس طرح ہم لوگوں نے یہ جناب اپنے ذہن کے اندر خود ساختہ من گھڑت جناب وہ اپنا تراش لیے۔ نوجوان نسل کو ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو اکابر اسلاف تھے وہ سارے ہی ایسے تھے، ایسے ہی مناظرے کرتے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان میں بڑا شائستہ پن ہوتا تھا، لہجوں کے اندر وہ درستی ہوتی تھی، شگفتہ پن ہوتا تھا، نظافت اور لطافت اور طہارت ہوتی تھی۔ لیکن آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہرحال تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل کی طرف سے ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے فریقین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان چیزوں سے نکلیے
قوم کی صحیح سمت میں رہنمائی کیجیے. اگر آپ واقعی آپ پر یہ بھوت سوار ہے علم کا تو پھر حق اور سچ کو واضح ہونا چاہیے. جس طرح قبلہ مفتی شوکت سیالوی صاحب نے خانے وال میں اہل سنت و جماعت کی تنظیموں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک لائحہ عمل دیا ہے، اس پہ عمل کیا جائے، ٹائم دیا جائے، پھر ایک نمائندہ ہو، جگہ کا تعین کیا جائے، پھر احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے پھر مناظرہ ہو، علمی مباحثہ ہو، فریقین اپنے اپنے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کریں، اور پھر جو منصف ہو وہ پھر فیصلہ کرے، اور اس فیصلے کی بنیاد پہ پھر حق اور باطل واضح ہو جائے. اللہ کریم ہم سب کو حق کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو شکست فاش نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.